بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا 3 اسٹار چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان نواز احمد سراج۔ تو آج ہم کھٹکولی پرائمری اسکول میں موجود ہیں اس وقت۔ تو وہاں پر پرانی جو بلڈنگ ہے وہ دیکھیں، وہ ٹوٹ کا شکار ہے۔ اور یہ اسکول بہت پرانا اسکول ہے۔ یہاں پر چاردیواری ہوا کرتی تھی۔ وہ سامنے جو نظر آ رہی ہے وہ نئی بلڈنگ ہے، جو پچھلے دنوں رنگ وغیرہ ہوا اور یہ گورنمنٹ پرائمری اسکول اور دوسرا یہ تحریر وغیرہ لکھی گئی۔ یہ اس اسکول کی پرانی بلڈنگ ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ بہت پرانا اسکول تھا۔ اس جو عرصہ ہے نا، بہت سے لوگ بہت عرصہ سے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مختلف علاقوں کے لوگ۔ اس اسکول سے بہت سے لوگ ایسے جو پڑھ کر گئے ہیں وہ آج نامی گرامی افراد میں شامل ہیں۔ ڈاکٹر بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، دیگر مختلف شعبہ زندگی سے منسلک ہو کر اپنی اپنی فیلڈ میں بہت دور تک انہوں نے اپنا مقام بنایا ہوا ہے۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ وہ اسکول جو ایک ماڈل اسکول ہوا کرتا تھا، جس کی یہ چاردیواری چھوٹی چھوٹی جو ہے نا، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں پر، یہ جو چاردیواری ہوا کرتی تھی۔ اور بتاتے ہیں کہ یہاں پر کیاریاں پھولوں کی لگی ہوئی ہوا کرتی تھی، اور مختلف درخت وغیرہ اس طرح کے پھلدار بھی اس کے اندر موجود ہوا کرتے تھے۔ اور یہ اتنی بڑی ہوا کرتی تھی کہ چھوٹا کوئی بچہ یہاں سے اندر جو ہے نا دیوار پھلانگ کر نہیں آ سکتا تھا۔ تو آج اس چاردیواری کا بعض جگہوں پر تو نام نشان باقی نہیں ہے۔ تو یہ پرانی بلڈنگ تھی جو بالکل فارغ ہو چکی ہے۔ یہاں پر اس میں مختلف قسم کے درخت جو ہے نا اگے ہیں۔ تو اس اسکول کا جو رقبہ ہے نا وہ خاصا رقبہ ہے، بہت بڑا رقبہ ہے۔ تو یہ جس میں یہ جو آج کل ہمارے ہاں جو اسے گاجر بوٹی کہتے ہیں، اور یہ ہماری جو یہاں پر جو زبان ہے نا، اس میں اسے وہ الرجی والی بوٹی بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ اگی ہوئی ہے، جس کو کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس کو ختم کیا جا سکے۔ اصل میں یہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، اس میں جو ریپیرنگ وغیرہ ہوتی ہے، مختلف جو دروازے ٹوٹے ہوئے، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی یا بلڈنگ، یا اس حوالے سے مختلف فنڈ قسم کے ہونے چاہیے جو شاید ہوں گے، جو یہاں تک نہیں پہنچ رہے۔ تو اس طرح ہوں تو اگر پھر جا کر بلڈنگ جو اسکولوں کی ہیں ان کی حالت بہتر ہو۔ دیکھیں آج کل کے دور میں تعلیم کا جو نظام ہے وہ کس لیول پر پہنچ چکا ہے۔ تو ہمارے اداروں کی جو حالت زار آپ دیکھیں تو قابل افسوس ہوتا ہے گورنمنٹ کی اس پالیسی پر، کہ دیکھیں اگر تعلیم اس طرح کی اداروں میں دی جائے گی، اور اداروں کا یہ حال ہوگا جو بھوت بنگلے بنے ہوئے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اب اتنا بڑا جو کام ہے یہاں پر، جو پرانی عمارتیں ہیں یہ جو کھڑی ہیں، پرانی عمارتیں، ان کی ریپیرنگ ہو، اچھے طریقے سے انہیں بنایا جائے اور ان کی چاردیواری مکمل کی جائے، تو پھر جا کر چلو اسکول کی حالت تو اچھی ہونا۔ اب اسکول کے بچے یہاں پر آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں گے یہ جو ہر جگہ یہ بوٹی ہے، یہ ہمارے ہاں دیکھیں انفرادی طور پر ہم اپنے گھروں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر اس طرح کی جو سچویشن ہے، جو اتنا بڑا رقبہ ہے جو بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے، اور گورنمنٹ کو اس کا احساس نہیں ہے، تو یہ ستم ظریفی ہے۔ یہ ناظرین وہ دیکھیں دور تک، جہاں تک وہ نظر آ رہا ہے، میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ دور تک جو نظر آ رہا ہے وہ سارا اسکول کا رقبہ ہے۔ اب اتنا بڑا اسکول کا رقبہ اور اسی طرح پڑا ہوا ہے، جس کو بالکل کوئی اس پر غور نہیں کیا جا رہا۔
تو وہ اسکول جو ہائی کا درجہ رکھتا تھا آج پرائمری کو پہنچ چکا ہے۔ اب یہ جو بلڈنگ ہے اس کو جو رنگ ہوا ہے، یہ جو نئے آج کل ٹیچر آئے ہیں وہ انہوں نے اپنی مدد کے تحت مختلف افراد کی مدد سے یا اپنی یہ دروازے یہ بند کیے ہیں، دوسرا کہ کھڑکیاں وغیرہ جو ہے نا ان کو اپنے طور پر یہ گتے وغیرہ لگا کر تو رنگ وغیرہ کر کے تھوڑی یہ سیٹنگ وغیرہ انہوں نے کروائی ہے۔ تو پھر آگے تھوڑا سا پتہ چلا کہ یہ بلڈنگ بھی اسکول کی بلڈنگ ہے، لیکن پھر بھی ابھی اس کا بہت زیادہ کام ہے۔ دیکھیں یہ اس کے بہت زیادہ یہ وہ پتھر پڑے ہوئے ہیں جو اس وقت کے یہاں پر ہوا کرتی تھی، جو چاردیواری ہوا کرتی تھی، جو بلڈنگ ہوا کرتی تھی۔ تو ماڈل سکول ہونے کے باوجود اس کا یہ حال بنا ہوا ہے، لیکن یہ یہاں پر سمجھ لیں کہ ستم ظریفی کی یہ ہے کہ یہ محکمانہ جو پالیسیز ہیں وہ اسی طرح کی ہیں، کیونکہ اگر محکمہ غور کرے اس بات پر کہ جی ہم سالانہ کوئی بجٹ ہو یا کوئی محکمانہ افسران اپنے آفسوں سے نکل کر یا فیلڈ میں کوئی آ کر دورہ کریں، تو پھر پتہ چلے کہ واقعی یہ جو ادارے ہیں گورنمنٹ کے یہ بے یار و مددگار نہیں ہیں، یہ جگہیں بے یار و مددگار نہیں، جس کی مرضی چاہے جو چاہے رکھ لے۔ تو یہ گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، اس پر انہیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے جو سکول ہیں جو کہ تاریخ ساز سکول ہیں، جن میں بہت سی شخصیات ایسی گزری ہیں یہاں سے، جنہوں نے تاریخ میں نمایاں کارنامے بھی سر انجام دیے ہیں، تو ایسے ادارے ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور تعلیمی میدان میں ترقی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ تعلیمی ادارے نہیں ہوں گے تو پھر ہماری نوجوان جو نسل آگے تیار ہو رہی ہے وہ اس کو ہم کیا دے رہے ہیں اور کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے گورنمنٹ کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو اس طرح کے جو رقبہ جات ہیں اور اس پر اس طرح کی جو بوٹی پھیلی ہوئی ہے، جو گاجر بوٹی جو کہ قید ساز زمینوں کو قید ساز کر رہی ہے، قید یہ پچھلے دنوں میں ایک رپورٹ سن رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ افریقہ سے آئی اور امریکہ سے پھر مختلف ممالک میں پھیلی ہے، اور اس میں اس کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ زمینوں کو بھی بنجر کر رہی ہے، کیونکہ جہاں یہ ہوتی ہے وہاں کوئی بھی اور چیز جو ہے نا نہیں ہو سکتی، نہ ہی کوئی فصل ہو سکتی ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے جو محکمے ہیں، مثلاً جو محکمہ زراعت ہے یا کہ اور پالیسی ساز ہمارے علاقے کے ہمارے ذمہ داران ہیں محکمے کے، انہیں چاہیے کہ اس حوالے سے کچھ سوچ بچار کریں، اور اس بوٹی جو ہے نا یہ جو کشمیر پر حملہ آور ہو چکی ہے اور کشمیر کی زمینوں کو جو ہے نا بنجر کرنا چاہتی ہے، اسے خاتمے کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا اسباب کریں۔